بہت عرصے پہلے ایک سرسبز و شاداب جنگل میں طوطا چمن اور مینا گیتی رہتی تھی۔ ان کی دوستی کی مثال پورے جنگل میں دی جاتی تھی۔ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے، ایک ساتھ کھانا کھانے کی تلاش کرتے، درختوں پر جھولتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ اگر طوطا کہیں جاتا تو مینا بھی اس کے ساتھ جاتی۔ اگر مینا کسی مصیبت میں پڑتی تو طوطا اسے بچانے کے لیے فوراً پہنچ جاتا۔ جنگل کے دوسرے پرندے بھی ان کی دوستی، محبت اور خلوص کو دیکھ کر حیران رہتے۔ ایک دن جنگل میں زبردست بارش ہوئی۔ ندی میں طغیانی آ گئی اور کئی پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ کر محفوظ جگہ تلاش کرنے لگے۔ طوطا اور مینا بھی ایک درخت پر بیٹھے بارش دیکھ رہے تھے کہ اچانک مینا کی نظر ایک ننھے چڑیا کے بچے پر پڑی جو ایک ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں پھنسا ہوا تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ میں وہ کسی بھی لمحے بہہ سکتا تھا۔ مینا گھبرا گئی۔ چمن، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ طوطا فوراً بولا، فکر مت کرو، میں بچہ لے آتا ہوں۔ وہ تیزی سے اڑ کر ندی کے کنارے پہنچا اور اپنی چونچ سے چڑیا کے بچے کو اٹھا کر مینا کے قریب لے آیا۔ دونوں نے مل کر اسے اپنے پروں میں چھپایا اور بارش روکنے تک اسے گرم رکھا۔ جب طوفان ختم ہوا تو مینا نے چڑیا کی ماں کو ڈھونڈ کر اس کے بچے کو واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر جنگل کے جانوروں نے اس کی تعریف کی اور کہا، ایسی دوستی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ جنگل میں ہر کوئی طوطے اور مینا کی دوستی کو پسند کرتا تھا، مگر سب کو ان کی خوشی برداشت نہیں تھی۔ ایک چلاک لومڑی ریشم، جو ہمیشہ اپنی چالاکیوں میں مصروف رہتی تھی، اس نے طوطے اور مینا کی دوستی میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس کام کے لیے اسے ایک مددگار چاہیے تھا۔ اس وقت جنگل میں ایک نیا مہمان آیا، ایک الو نرالا جو رات کے وقت جاگتا اور ہمیشہ دوسروں کو قابو میں رکھنے کے طریقے سوچتا۔ لومڑی اور الو نے مل کر ایک سازش بنائی تاکہ طوطے اور مینا کو الگ کیا جا سکے۔ لومڑی نے سب سے پہلے طوطے کے پاس جا کر کہا، چمن، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مینا دوسرے پرندوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ اب تم سے زیادہ عقل مند ہو گئی ہے؟ طوطا چونک گیا، کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر الو نے مینا کو گھیر لیا اور بولا، گیتی، تمہیں پتہ ہے طوطا اب تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دوستی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ میں نے خود اسے دوسرے پرندوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر مینا کے دل میں بھی شک پیدا ہوا۔ اب طوطا اور مینا ایک دوسرے سے پہلے جیسے بات نہیں کرتے تھے۔ اگر طوطا کچھ کہتا تو مینا خاموش ہوتی، اگر مینا کوئی بات کرتی تو طوطا نظر انداز کرتا۔ ایک دن جب جنگل میں ایک درخت گر گیا اور کئی پرندے زخمی ہو گئے تو مینا نے طوطے کو مدد کے لیے بلایا، مگر طوطا کچھ دیر خاموش رہا۔ پہلے کے طوطے نے تو فوراً پہنچ جانا تھا، مگر وہ اب خود بھی الجھن میں تھا۔ یہ دیکھ کر لومڑی اور الو خوش ہو گئے کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات مینا درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی کہ اس نے الو اور لومڑی کو باتیں کرتے سنا۔ لومڑی ہنس کر کہہ رہی تھی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ہم طوطے اور مینا کی دوستی توڑ دیں گے اور وہ اب ایک دوسرے سے ناراض رہنے لگے ہیں۔ الو بولا، ہاں، اور اب ہم جنگل میں اپنی چالاکیوں سے حکومت کریں گے۔ یہ سن کر مینا کے دل میں شدید غصہ آیا۔ وہ فوراً طوطے کے پاس پہنچی اور بولی، چمن، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ اب طوطا اور مینا نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن لومڑی اور الو ایک درخت کے نیچے بیٹھے خوش ہو رہے تھے کہ اچانک طوطے نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، جنگل کے سب پرندے سنو، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، لومڑی اور الو نے ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سنتے ہی تمام پرندے اکٹھے ہو گئے۔ لومڑی اور الو اپنی چالاکی میں پھنس چکے تھے اور سب نے مل کر انہیں جنگل سے نکال دیا۔ اب طوطے اور مینا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ طوطا بولا، گیتی، میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی، حالانکہ تم ہمیشہ میری سب سے اچھی دوست رہی ہو۔ مینا نے سر جھکایا اور کہا، میں نے بھی تمہیں سمجھے بغیر شک کر لیا، لیکن اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ جنگل میں سب پرندے خوش تھے کہ طوطا اور مینا کی دوستی پہلے جیسی مضبوط ہو گئی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی دوستی میں بدگمانیوں کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیشہ خود سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کی باتوں پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی سب سے اہم بات، دھوکہ دینے والے لوگ وقتی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر آخر میں ان کا راز فاش ہو جاتا ہے۔
وہ مثال تو آپ نے سنی ہی ہوگی، دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔